أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے راتوں رات مسجد اقصی، وہ مسجد اقصی کے جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت دی تاکہ اس کو ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک اللہ رب العالمین سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ محترم سامعین، آج ہماری گفتگو کا موضوع معراج رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس پر چند نکات کے تحت ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ نمبر 1، معراج کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ نمبر 2، قصہ معراج کیا ہے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیاء کے ساتھ ملاقات۔ نمبر 4، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرف عام کلامی۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کی سیر کرنا۔ نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہنم کا دورہ کرنا۔ اور نمبر 7، معراج کے واقعے کی حقانیت کے دلائل۔ اور نمبر 8، معراج کا خاص تحفہ۔ معراج کے لغوی معنی سیڑھی کے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد اقصی سے جب عالم بالا کی طرف سفر معراج شروع ہوتا ہے، وہ ایک سیڑھی کے ذریعے سے ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کو واقعہ معراج بھی کہا جاتا ہے۔ معراج کا قصہ کیا ہے؟ 27 رجب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ یہ عام الحزن کے بعد کا واقعہ ہے۔ کفار کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ مشکلات اور دکھوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس موقع کے اوپر اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی معجزہ نصیب ہوا، معراج کا موقع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج والی رات ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر کے اندر آرام فرما رہے تھے۔ جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگاتے ہیں اور خانہ کعبہ لے آتے ہیں۔ چونکہ نیند کا غلبہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آرام کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتے ہیں، چاہے زمزم کے پاس لے آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا جاتا ہے اور اس کے اندر ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تشت ڈھیل دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک براق لایا جاتا ہے، تیز رفتار سواری۔ وہ براق اچھلنے کودنے لگ جاتا ہے۔ جبرائیل امین اس کے کان کے اندر ایک بات کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری اوپر آج کون سی ہستی سوار ہونے والی ہے؟ براق جس وقت یہ سنتا ہے تو ارب ارب ہو جاتا ہے، پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف یہ سفر معراج شروع ہوتا ہے۔ اس سفر کے دوران یثرب کا علاقہ آتا ہے جہاں پر مستقبل کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے جانا ہے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ آگے مدین شعیب علیہ السلام کا علاقہ آتا ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا کہا جاتا ہے۔ آپ وہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ آگے بیت اللحم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا علاقہ آتا ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کا کہا جاتا ہے۔ آپ وہاں پر 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں۔ آگے کوئی طور وہ مقام آتا ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے ساتھ ہم کلام ہوا کرتے تھے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا کہا جاتا ہے۔ آپ وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ جو سفر آپ کا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہوتا ہے، اس کے اندر 2 نمایاں واقعات یہ بھی پیش آئے کہ ایک مقام کے اوپر سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری براق گزر رہی تھی تو کچھ قافلے والے تھے،
उन काफले वालों का एक ऊंट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी की वजह से डर गया, एक तरफ भागने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफले वालों को आवाज दी कि तुम्हारा ऊंट इस सिमत के अंदर गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आवाज काफले वालों तक पहुंचा दी। वो उस सिमत के अंदर गए कि जिस सिमत के अंदर आवाज रहनुमाई कर रही थी। जाकर के उन्होंने अपने ऊंट को पकड़ लिया और इसी सफर के आगे जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे तशरीफ ले गए, देखा एक मुख्तसर सा काफिला है और अफराद सो रहे हैं, बर्तन मौजूद है, उसके अंदर पानी है, ऊपर से ढका हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्तन उठाते हैं, उसके मुंह को खोलते हैं, पानी पीते हैं और फिर अपने सफर की ओर आगे चले जाते हैं। सुबह को जब काफिले वाले उठते हैं, 15-20 अफराद हैं, देखते हैं, पानी पीते हैं, बातचीत शुरू हो जाती है कि रात को किस साथी को प्यास लग गई थी कि पानी की सतह बर्फ तक थोड़ी सी नीचे आ गई है। एक ने कहा मैंने भी नहीं पिया, दूसरे ने कहा मैंने भी नहीं पिया। सवाल पैदा हुआ कि जब सारे साथ ये कह रहे हैं कि पानी हमने नहीं पिया है, तो रात को पानी की जो सतह थी उससे तो पानी थोड़ा नीचे आ गया है। सवाल पैदा होता है पानी आंसू पिया है तो रात को किसने पानी पिया है। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा के पास पहुंच जाते हैं, फिलिस्तीन को पहुंच जाते हैं, तो मस्जिद के बाहर सवारी को एक पत्थर के साथ बांध दिया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर तशरीफ ले जाते हैं, जहां पर अंबिया और फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार कर रहे थे। जिब्रील अमीन सहरा है, बैतुल मुकद्दस के ऊपर चढ़ जाते हैं, आज़ान देते हैं और फिर मस्जिद के अंदर वो भी तशरीफ ले आते हैं। अंबिया के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात होती है, तहारफ होता है। मुसल्ले की जगह खाली थी, हर नबी की ये ख्वाहिश बन रही थी कि आज इमामत का एहसास मुझको मिल जाए और मैं आज इमामुल अंबिया बन जाऊं। हजरत जिब्रील अमीन आगे होते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाथ से पकड़ते हुए मुसल्ले के ऊपर खड़ा कर देते हैं और जिब्रील अमीन फरमाते हैं कि मैं मशरिक को उड़ा, मशरिक और मगरिब को उड़ा, दाएं और बाएं उड़ा और मुझे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर कोई फर्क नजर नहीं आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया को 2 रकात नमाज पढ़ाई। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामुल अंबिया भी कहा जाता है। उसके बाद एक सीढ़ी मंगाई जाती है, उसके जरिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर जमीन से आलम आला की तरफ शुरू होता है। पहला आसमान आता है, दरवाजा खटखटाया जाता है, दरवाजा खोला जाता है। पहले आसमान के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ होती है। दूसरे आसमान के ऊपर हजरत ईसा और यहया अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात होती है। तीसरे आसमान के ऊपर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात होती है। चौथे आसमान के ऊपर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात होती है। पांचवें आसमान के ऊपर हजरत हारून अलैहिस्सलाम के साथ। छठे आसमान के ऊपर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात होती है और सातवें आसमान के ऊपर बैत मामूर के ऊपर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात होती है। उसके बाद सिदरतुल मुंतहा तक ये सफ़र होता है और जब सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचते हैं, जिब्रील अमीन आगे जाने से मादत कर लेते हैं कि आगे जाने की मुझ में सकत नहीं है। उससे आगे जहाँ तक चाहते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हबीब को अपने पास बुलाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ नूरानी पर्दों के पीछे से हम कलाम होते हैं और वहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात का वहाँ पर नुज़ूल होता है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा इरशाद फरमाती हैं, बुखारी शरीफ के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि अगर जो आदमी ये कहता है कि मेराज के मौका के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन को देखा है, दीदार किया है, तो वो झूठ बोलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ कलाम किया है, मुलाकात हुई है नूरानी पर्दों के पीछे से। जन्नत के अंदर जिस वक्त सारे लोग चले जाएंगे क़यामत के बाद, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार सबसे बड़ी अहले जन्नत के लिए नेमत होगी। वहाँ पर अल्लाह ताला इंसानी आंखों को वो ताकत दे देगा कि इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार कर सकेगा और जितनी देर तक इंसान अल्लाह का दीदार करता रहेगा, इंसान को जन्नत की और सारी नेमतें भूल जाएंगे। मुहतरम दोस्तों, मेराज के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की सैर की और जन्नत के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आसिया को हजरत आसिया अलैहिस्सलाम के महल को देखा जो फिरौन की बीवी थी और जन्नत के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के महल को भी देखा। जिस वक्त आप मेराज से वापस हुए, एक दफ़ा दोस्तों के दरमियान बैठे हुए थे और जिक्र किया, ए उमर, जन्नत के अंदर
میں نے تیرے محل کو دیکھا تھا، باہر سے بڑا خوبصورت، مجھے بڑا پسند آیا۔ میں نے کہا کہ باہر سے اتنا خوبصورت ہے تو اندر سے کس قدر خوبصورت ہوگا، دل چاہا کہ میں اندر چلا جاؤں دیکھ لوں، لیکن اے عمر تیری غیرت آڑے آ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم آپ کے خلاف غیرت کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت کے حوالے سے یہ فرمان بھی موجود ہے کہ جنت کے اندر اللہ رب العالمین نے بندہ مومن کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جن کو انسانی آنکھوں نے نہیں دیکھا، نہ دل کے اندر خیال گزرا ہے، نہ انسانی آنکھوں نے ان نعمتوں کے بارے میں مکمل طور پر سنا ہے۔ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا دورہ بھی کیا۔ جہنم کے دورے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک منظر دیکھتے ہیں، کچھ لوگ ہیں دوزخ کے اندر، ناخن بڑے بڑے ہیں، اپنا گوشت نکالتے ہیں، اس کو کھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ جبرائیل امین نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کے اندر غیبت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے اندر ایک منظر یہ دیکھا کہ کچھ جہنمی ہیں، ایک طرف صاف گوشت ہے، اس کو چھوڑا ہوا ہے، اور دوسری طرف گندا گوشت کھا رہے ہیں۔ جبرائیل امین سے پوچھتے ہیں کہ جبرائیل امین یہ کیا معاملہ ہے؟ جبرائیل امین وضاحت فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر حلال بیویوں کو چھوڑ کر کے زناکاریوں کی طرف متوجہ ہوا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے اندر کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کے پیٹ بڑے بڑے تھے اور پیٹوں کے اندر سانپ اس طرح پھر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل امین سے یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر سود کھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے سروں کو فرشتے پتھروں کے ساتھ کچل رہے ہیں، پھر درست ہو جاتے ہیں، پھر کچلتے ہیں، پھر درست ہو جاتے ہیں۔ پوچھے یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا یہ لوگ دنیا کے اندر تکبر کیا کرتے تھے اور نماز کے وقت ان کے سر سجدوں کی طرف نہیں جایا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ منہ سے کچلو اور پیپ نکل رہا ہے۔ پوچھے یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا کے اندر شراب پیا کرتے تھے۔ محترم دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے اندر زیادہ تر عورتوں کو بھی جلتا ہوا دیکھا، اور ان کے جو گناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائے ہیں، کہا کہ ان کے اندر 3 بڑی خرابیاں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 زبان کی حفاظت نہیں کرتی، اور نمبر 2 اپنی شوہروں کی ناشکری اور نافرمانی کرنے والی ہوتی ہیں، اور نمبر 3 میت کے اوپر نوحہ کرنے والی ہوتی ہیں۔ ویسے تو جتنے دوزخی ہیں 3 عذابوں کے اندر سارے مشترک ہوں گے، آگ کے اندر جل رہے ہوں گے۔ اور نمبر 2 جب پانی مانگیں گے تو گرم کچلو پیپ ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا، اور جب بھوک لگے گی تھوڑ کا درخت ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ اور مخصوص گنہگاروں کے لیے دوزخ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مخصوص عذاب کا بھی اہتمام کر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دوزخ کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ محترم سامعین، معراج سے واپسی پر ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ ام ہانی رضی اللہ عنہ کو سنایا۔ جب صبح ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر جانے لگے، ام ہانی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑ لیا کہ اللہ کے رسول یہ واقعہ باہر کسی کو جا کر کے نہیں بتانا ہے، وگرنہ لوگ آپ کو جھٹلائیں گے اور لوگوں کو آپ سے متنفر کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو بات ٹھیک ہوتی تھی، حق کی بات ہوتی تھی، اس کو حکمت کے ساتھ آگے بیان کر دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ آج رات اللہ تعالیٰ نے مجھ کو مسجد حرام سے پہلے مسجد اقصی کی طرف اور پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کرائی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعات کو بھی ذکر کر دیا کہ راستے کے اندر ایک قافلے والوں کو منہ ڈر گیا تھا، میں نے ان کی رہنمائی کی، اور ایک قافلے والے سوئے ہوئے تھے اور ان کی برتن سے میں نے پانی پیا۔ لوگ کافر مذاق اڑانے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے لگے، اور لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے ان کے ہاتھ کے اندر ایک ہتھیار آ گیا۔ ابو جہل تو بڑا خوش ہوا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جا کر متنفر کرتے ہیں، وہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برات کا اعلان کر لیتے ہیں تو اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ ابو جہل دوڑ کر کے جاتا ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، وہ باہر آتے ہیں اور کہتا ہے کہ پتہ ہے تمہارا صاحب کیا کہہ رہا ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کیا کہہ رہا ہے میرا صاحب؟ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کہتے ہیں
کہ وہ تو کہتا ہے کہ رات کے حصے کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی فلسطین، جس کے اوپر جانے کے لیے مہینے سے بھی زیادہ وقت لگتا ہے، وہ رات کے حصے کے اندر چلا گیا، وہاں سے آسمانوں کو چلا گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے دوست نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو ٹھیک کہی ہے، میں تصدیق کرتا ہوں۔ اسی وقت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق کا تصدیق کرنے والا اور سچ بولنے والا کا لقب مل جاتا ہے۔ جو لوگ ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے تو اس واقعے کے اوپر بھی ایمان لانا بڑا ہی آسان ہے، لیکن جو لوگ عقل اور دلائل طلب کرنے والے ہیں ان کے لیے بہت سارے دلائل ایسے موجود ہیں جو اس واقعے کی حقانیت پر اور سچائی کے اوپر دلیل ہیں۔ یہ کوئی خواب کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روح اور جسم سمیت یہ معراج کرائی گئی ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منفرد اعزاز اور معجزہ ہے۔ اس واقعے کی حقانیت کی یہ پہلی دلیل ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے یہ واقعہ پیش کیا تو لوگوں نے کہا کہ حضرت ذرا بتلائیے کہ مسجد اقصی کے اندرونی حصہ کیسے تھا اور فلاں حصہ کیسے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قدر پریشان ہو گئے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کمرے کے اندر پنکھوں کو، بٹنوں کو اور کھڑکیوں کو، دروازوں کو گرنے کے لیے تو نہیں گئے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پریشانی کو دور کیا، کشف کر دیا، اور مسجد کے اندرونی حصہ آپ کو نظر آنے لگا۔ جو وہ پوچھتے چلے جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتلا رہے تھے۔ چاہیے یہ تھا کہ ایمان لے آتے، لیکن جو لوگ ضدی ہوتے ہیں، اڈرم ہوتے ہیں، متعصب ہوتے ہیں، وہ جادو کے کر کے معاملے کو رد کر دیتے ہیں۔ واقعہ معراج کی حقانیت کی دوسری دلیل یہ ہے کہ قافلے والے کچھ مدت کے بعد واپس آتے ہیں اور وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہاں ہمارا اونٹ کسی چیز سے ڈر گیا تھا اور ہمارے کانوں کے اندر ایک آواز آئی تھی کہ تمہارا اونٹ اس طرف گیا ہے، ہم اس سمت کے اندر گئے تھے اور ہمیں اپنا اونٹ مل گیا تھا۔ اور اس واقعے کی حقانیت کی تیسری دلیل یہ ہے کہ کچھ قافلے والے واپس آتے اور کہتے ہیں کہ ہاں رات کو ایسا ضرور ہوا تھا کہ ہم نے پانی برتن کے اندر رکھا تھا اور صبح کو ہم نے دیکھا کہ پانی کی سطح تھوڑی سی نیچے آ گئی تھی، کسی نے رات کو پانی پیا تھا اور یقیناً کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے پیا ہوگا۔ اس واقعہ کی حقانیت کی چوتھی دلیل یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ہرقل کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ چھڑ گیا۔ ہرقل نے پوچھا کہ محمد کی تعلیمات میں سے کوئی واقعہ سناؤ۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے واقعہ معراج ذکر کر دیا۔ وہیں پر مجلس کے اندر ایک پادری بھی بیٹھا ہوا تھا، سارا منظرنامہ اس کے ذہن کے اندر آ گیا۔ اس نے کہا کہ واقعی راتوں میں سے ایک رات تھی کہ میری ذمہ داری تھی رات کو سب سے بعد میں جانا اور دروازے کو بند کرنا۔ جب سارے لوگ چلے گئے میں ذکر فکر کے اندر مشغول رہا، رات کافی دیر ہو گئی تھی۔ جس وقت جانے لگا میں مسجد کے دروازے کو بند کرنے لگا، دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا، بڑی کوشش کی لیکن ناکام ہوا۔ رات کافی دیر ہو گئی تھی، مستریوں کے پیچھے جانا بھی مشکل تھا۔ میں نے کہا چلیں صبح ہی دیکھیں گے، اسی طرح چلا گیا۔ پادری کہتا ہے کہ جس وقت صبح سب سے پہلے میں آیا میں نے محسوس کیا کہ مسجد کے سائڈ کے اندر پتھر کے ساتھ کسی جانور کو باندھا گیا ہے، پاؤں کے نشانات لگے ہوئے تھے، اور محسوس ایسے ہوتا تھا کہ مسجد کے اندر رات کو کچھ حضرات بھی آئے ہیں، اور صبح کو دروازہ خود بخود بند بھی ہو رہا تھا، کھل بھی رہا تھا۔ معلوم ایسا ہوتا تھا کہ رات کو قدرت نے یہ دروازہ کسی کے لیے ہم سے کھولا رکھوایا۔ محترم سامعین، یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو بات ذکر کی سبحانہ کا مطلب ہوتا ہے پاک، وہ ذات جو ہر کمزوری سے پاک ہے، اپنے حبیب کو اگر رات کے آنن چند لمحوں کے اندر اگر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور وہاں سے آسمانوں کی سیر کروا سکتے تو استاد کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مثلا رات کو سفر شروع ہوتا ہے 2 بجے، اللہ تعالیٰ وقت کو روک دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیر کرتے رہیں، اور پھر جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر واپس آ جائیں پھر اللہ تعالیٰ وقت کو چلا دے۔ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کرنے کے اوپر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور سائنسدانوں نے بھی ایک بات کی ہے، سائنسدان یہ بات کہتے ہیں کہ جس وقت ایک آدمی نیچے سے عالم میں بالا کی طرف اوپر کی طرف جاتا ہے تو کچھ سیارے ایسے ہیں جب آدمی ان کے اندر چلا جاتا ہے تو انسان 2 دن پیچھے ہو جاتا ہے۔ اس لحاظ سے آدمی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر معراج 2 دن کے اندر مکمل ہوا۔ بہرحال یہ تو عقلی دلائل تھے۔ محترم دوستو، میرے
اور آپ کے لیے اس میں سے سبق کیا ہے؟ اس میں سے ایک بات یہ کہ معراج کے تحفوں میں سے ایک خاص تحفہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا وہ نماز کا تحفہ تھا۔ اس سے پہلے بھی آپ نمازیں پڑھتے تھے، لیکن موجودہ شکل میں جو 5 نمازیں ہیں وہ معراج کے موقع کے اوپر فرض ہوئی تھی، اور اس تحفے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی قدر کی۔ فرض کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل و سنتیں بھی ادا کی ہیں، تہجد بھی پڑھی، اشراق بھی، اوابین بھی، چارج بھی پڑھی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو 5 وقت کی نمازیں پڑھنے کی، اخلاص کے ساتھ نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ آخرت میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ باقی بھی انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔